أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تعبیر کا ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ سے شیطان کے شر سے معافی مانگے کہ اے اللہ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لی. جب آدمی اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا تو شیطان کا کوئی دور نہیں چلے گا. اس لیے حکم ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے، اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. مانے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی چوتھی رکوع پر تلاوت فرمائی تھی. اس کا ترجمہ و تفسیر ہم لوگوں نے سنا. اب اللہ کے فضل و کرم سے 5ویں رکوع سورہ حامیم سجدہ کی شروع ہو رہی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے بہترین کس کی بات ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ مکہ کی سرزمین ہے، قرآن نازل رسول اللہ پر ہو رہا ہے، اور وہ کافر اور مشرکین مکہ جو بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کافر اور مشرک زیادہ ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس کی بات سب سے بہترین ہو سکتی ہے، جو لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور نیک کام کرو، اچھے عمل کرو، اور خود کہے کہ میں بے شک مسلمانوں میں سے ہوں. اس وقت میں مسلمان کہنا لوگ پتھر مارتے، طرح طرح سے ستاتے، ظلم کرتے. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، اور سب سے سچی بات کس کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ تو مکہ کے مشرک و کافر سے کہا جا رہا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت کو بناتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، اور دوسرے کسی کی عبادت نہیں کرو. سب سے اچھی بات جو ہے رسول اللہ کی. اور انہوں نے نیک کام کر کے دکھایا بھی. اللہ پر ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے. اور قرآن میں اور جگہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلا تو کام ہے کہ تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، نیک کام کرو تو تم جنت میں جاؤ. تو یہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر اس پر نہیں ہو رہا ہے.
ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور بدی یہ دونوں دو چیز ہے، یہ برابر نہیں سے، ولا تستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہوگی۔ نیک کام جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا، برا کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو نیکی اور برائی جو ہے یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ عمل صالح کرو، اچھا کام کرو، تو ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، کافر اور مشرک کو، وہ اور خلافت کرتے تھے رسول اللہ کی، مسلمانوں کی برکت دیکھتے تھے، طرح طرح کے ستاتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے۔ جب قرآن سنایا جاتا تو شور کرتے تھے، ہنگامہ مچواتے تھے، ابو جہل وغیرہ سب کافر سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جو نیکی ہے، اچھا جو کام ہے، عمل صالح ہے، وہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور برا کام جو ہے جہنم میں لے جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کافر اور مشرک کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ظلم کر رہے ہیں، طرح طرح سے ستا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے، تم کو ستائے، تم پر ظلم کرے، تم پر غصہ کرے، تب تم غصہ مت کرو۔ ادفع بالتی ہی احسن، بلکہ تم معاف کر دو۔ تو کوئی آدمی تمہارا غلط کام کر رہا ہے، تم کو ستا رہا ہے، تم پر ظلم کر رہا ہے، تو حکم ہو رہا ہے کہ آپ غصہ کا جواب غصہ سے، ظلم کا جواب ظلم سے مت دیجیے۔ وہ برا کام کر رہا ہے تو کرنے دیجیے، آپ برا کام مت کیجیے، آپ نیکی کیجیے، آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ یہ ہوا حسن کام۔ یہاں ہے احسن، مانے آپ جو ہے اس کے لیے دعا بھی کیجیے، اس پر احسان بھی کیجیے۔ کوئی اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو بچا دیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ وہ برائی کرے اور آپ بھلائی کرتے جائیں تو وہ آدمی آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ کوئی تم کو گالی دے تو تم اس کو گالی مت دو، بلکہ اس کے لیے تم کو اچھے کلمات کہو، اس کو کہو کہ اللہ تم کو معاف کرے، تم کو ہدایت دے، تم اس کے لیے دعا کرو۔ تو یہ جو کافر اور مشرک تھے وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ظلم مت کیجیے، آپ اس پر احسان کیجیے، بھلائی کیجیے۔ اور جب آپ یہ کام کیجیے گا تو ایکائک وہ شخص آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا وہ جگری دوست ہے، وہ دوست بن جائے گا۔ اس کا ثبوت مکے میں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی کہا گیا انہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے گالی نہیں بکی، ان کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان کو دعا ہی دیا۔ بہت واقعہ ہے کہ اچھا ہی کام کرنے کا ہے کہ مدینہ منورہ میں یا مکہ میں ہے کہ ان کو بڑھیا جو ہے روز جو ہے جب یہ آتے تھے مکہ سے یا کہیں تو وہ پورا پھرتی تھے ان کے بدن پر،
या रात फेंकती थी, कुछ करती थी हमेशा। वो एक दिन नहीं फेंका तो उन्होंने पता किया कि वो बूढ़ी औरत कहाँ गई, तो मालूम हुआ कि बीमार है। तब चले गए उनकी बीमार कुर्सी करने के लिए, उसका खाद छाट जाने के लिए। वो बुढ़िया देखी इसकी, हम तो रोज इसके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, तो रोज हम राख छीटते हैं, इनके बदन से पूरा फेंकते हैं, आइए आए हैं, हम बीमार हैं तमाम। तो जो गलत काम कर रहा है तुम गलत से जवाब मत दो, अच्छाई से जवाब दो, बुराई का नेकी से बदला, माफ कर दो सब। अब यहाँ कहता है कि इत्वा बिल्लती है आसनो फैदा इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, वो हो जाएगा। लेकिन ये कहा कि ये बात ऐसे नहीं हो सकती, हर आदमी नहीं कर सकता इसे। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। कहा कि ये आदमी वही कर सकता है जो सब्र करने वाला है, और जिसको सब्र ही नहीं है तो गुस्सा करेगा तो भी गुस्सा करेगा, वो मारेगा तो भी मारेगा। ये यहाँ तो है कि बुराई का बदला भलाई से दो, अब भलाई से दो नहीं नहीं बल्कि उसके लिए दुआ करो, उस पर एहसान करो और अच्छाई करो। और ये काम वो कर सकता है जो उसके पास सब्र करने की ताकत, सब्र भी अल्लाह देता है। जुल्म कर रहा है, तुम सब्र कर रहे हो, तो जो सब्र कर रहा है उसका मुकाम बहुत बड़ा है, हर चीज के लिए आया हुआ है कि तुम सब्र करो। जैसे है तो कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगे, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। तब कहा कि तुम पर जब कोई मुसीबत आए तो तुम क्या करो, सब्र करो और नमाज पढ़ो। जब तुम ये काम करोगे तो अल्लाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ हो जाएगा। जब तुमको अल्लाह साथ हो गया तो फिर क्या मुसीबत। तो सब्र का बड़ा मुकाम है। तो ये काम जो है कि कोई गाली दे रहा है, हम सब्र कर रहे हैं, वही कर सकता है जो सब्र करने की सलाहियत अल्लाह ने तौफीक जिसको दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिर, वो गाली का जवाब गाली से नहीं देते, तब इस्लाम फैला। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। लेकिन ये मामूली आदमी को नसीब नहीं होती है इतना बड़ा दर्जा, ये बड़े नसीबों वालों को नसीब होती है। अब ये यहाँ तक जो है उसमें है कि नेकी बराबर नहीं है, मुखातिब है इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं से तबलीग हो रही है, उन्हीं से कहा जा रहा है कि आप ये सब करिए। तो इसमें मुअज्जिन के लिए भी है, तो वो भी अल्लाह की तरफ बुलाता है, वो भी मुखातिब है। लेकिन उस वक्त में मक्का में अज़ान तो हो नहीं रही थी, अज़ान तो शुरू हुई मदीना मुनव्वरा में, और ये वाक़या हो रहा है मक्का में। लेकिन वो कहीं का भी हो कि जो अच्छा काम करके बुलाता है उसके लिए उसमें शामिल है। तो मुमिनीन भी शामिल हैं, कामिलीन भी शामिल हैं, सहाबा भी शामिल हैं और अंबिया भी शामिल हैं, सब इसमें शामिल हैं। उसमें लिखा है कि शायद नबी करीम से कहा गया इंतवान कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत के मिस्दाक सबसे पहले अंबिया कराम हैं, फिर उलमा, फिर मुजाहिदीन, फिर अज़ान देने वाले और फिर तौहीद खालिस और कुरान सुन्नत की दावत देने वाले। जो कुरान सुन्नत की दावत देते हैं ये सब इसमें है इस आयत से। आगे है वो इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश शैतानी
اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے آئے کوئی وسوسہ، نزغون مانے وسوسہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ چاہیے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا، وہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کہا گیا کہ شیطان تو اس پھیر میں لگا ہوا ہے کہ تم اچھا کام نہیں کرو، اگر اچھا کام کر رہے ہو تو تم کو تمہارے برے کام کو کچھ فلما بنا دے گا، تم کو اس طرف ڈال دے گا۔ تو کہا اگر شیطان کوئی وسوسہ کرے اس طرح کا تو کیا کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ، مانے اللہ کی پناہ میں جانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہی ہے صحیح۔ اور کیوں کہ اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ ہی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ جب اللہ کی پناہ میں آپ چلے جائیے گا تو پھر کسی کے نہیں رہے، تب شیطان آپ کو بہکا نہیں سکتے۔ آگے ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ کہا کہ اللہ کی نشانی کیا کیا ہے؟ تو اللہ کی نشانی ہے رات دن، اللہ نے بنایا، رات بنایا، دن بنایا، رات میں لوگ آرام کرتا ہے، دن میں کام کرتا ہے۔ کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور کیا نشانی ہے؟ سورج ہے، چاند ہے، اس کو کس نے بنایا؟ سب اللہ نے بنایا، یہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم چاند کو نہ سورج کو سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو کی پوجا کرو، نہ سورج کی پوجا کرو، نہ دن رات، یہ سب تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے، خلقہن، اللہ نے ان سب کو بنایا۔ تم کیا کرو کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ سورج چاند کی عبادت نہیں کرو۔ اور مشرک لوگ سورج کو پوجتے ہیں، کافر لوگ سورج کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، الگ الگ پوجتے ہیں۔ منع کیا گیا، یہ مخلوق ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے، پوجنا ہے، عبادت کرنا ہے تو اللہ کی ہے، اس کی مت کرو۔ اگر واقعی تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ سب کام مت کرو۔ وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ بس اگر وہ تکبر کرے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے بھی نہیں، اکتاتے بھی نہیں۔ کہا کہ آپ اتنا سمجھا رہے ہیں کہ بھی سورج کو مان رہا ہے، چاند کو مان رہا ہے، پوج رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، خود کو پوج رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے سب کو پوج رہا ہے۔ تو یہ آپ جو ہے وہ اتنے تکبر میں آپ سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہا ہے، بہت گھمنڈ میں لگا ہوا ہے سب، تو آپ گھبرائے نہیں، چھوڑ دیجیے، نہیں عبادت کرتا ہے یہ لوگ اللہ کی۔ تو اللہ کے جو فرشتے ہیں جو ان کے پاس ہیں وہاں، وہ فرشتے تو رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تسبیح کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کرتا دیکھو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت یا اللہ کی پرستش کرتے رہتے ہیں اور اس کا تھکتے بھی نہیں، کوئی رکتے بھی نہیں۔ یہ فرشتے جو ہیں وہ کرتے ہیں، اس لیے یہ کافر مشرک اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان کے کوئی پرواہ نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قدیر. اور اس کی نشانیوں میں سے اور کیا ہے کہ زمین سوکھا پڑا ہے، چکیل میدان ہے، گھاس بھوسا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم پتھر ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پانی برساتا ہے، پانی برساتا ہے، وہی زمین جو ہے وہ پھول جاتی ہے، اس سے ہریالی نکلتی ہے، طرح طرح کے پیڑ اس میں سے نکلنے لگتے ہیں. یہ اللہ کا ہے. یہ مردہ پڑی ہوئی تھی زمین، یہ اچانک لہلہانے لگی، پانی برسا اللہ کے اس میں، تو وہ لہلانے وہ پھولتی ہے. بے شک وہ جس نے اس کو زندہ کیا، البتہ وہ مردوں کو زندہ کرتا. تو کافر اور مشرک کرتے تھے کہ ہم لوگ مر گئے، کھپ گئے، ہو گیا ختم. اور وہاں تو ہے قیامت کہ بھائی مر گئے، کھپ گئے نہیں، تم قبر میں جاؤ گے، برزخ میں رہو گے، پھر قیامت آئے گی، پھر سب زندہ ہوگا. تو کہا کہ مر گیا، ہڈی وڈی سب ختم ہو گیا، اب کیا پھر زندہ ہوگا. تو اس کا اللہ تعالیٰ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانی جب برساتا ہے، زمین جو ہے لہلہا اٹھتی ہے، اور اس کا پانی جو ہے جو دبی ہوئی مٹی تھی وہ پھولنے لگتی ہے. تو جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس جو مردہ ہے اس کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. ایک ثبوت دیا اللہ توحید کا، اللہ کو پاور ہے کہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا. اس کو تو وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے. اور یہی نہیں ہے، انہ علی کل شیء قدیر، اور سارا پاور اللہ کے، جو چاہے گا کہے گا کہ کن ہو جا تو ہو جا، سب کچھ ہو جائے. یہ اللہ کا پاور. لیکن وہ کافر اور مشرک اس کو مانتے ہی نہیں، وہی ڈوبتے لگے ہوئے اسی کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان اس کو ستا رہے ہیں کہ ان کی تعداد کم ہے، تو کم تعداد میں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامت اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانہ لکتاب عزیز. بے شک جو لوگ ہماری آیت میں کذربی کرتے ہیں وہ ہم پر یا ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں یہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے چھپ کے کرے، پوشیدہ کرے یا کسی طرح سے بھی کرے، اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. جو شخص آگ میں ڈالے جانے والا ہے وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت امان کے ساتھ آئے. یہ کہا جا رہا ہے کافر اور مشرک سے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، جب وہ ان کے پاس آیا وہ اپنا انجام دیکھیں گے. بے شک یہ کتاب گرامی قدر ہے. کیا ہوا کہ آدمی یہ لوگ یلحدون الحاد کرتے ہیں. الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن جو بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی بات کو اس میں ہیر پھیر کر دیتا تھا، اس کے معنی بدل دیتا تھا. آج بھی بہت سے لوگ کچھ کرتے ہیں اپنے مطلب سے.
نہیں، قرآن میں اللہ کے رسول نے جیسے پڑھا اور جو معنی بتلایا اس کے ہٹ کر کے کوئی دوسرا معنی ہو نہیں سکتا. لیکن جو ملحد ہیں، جو زندیق ہیں، وہ گڑبڑ کرتے ہیں. الحاد الحاد کا معنی ہے انحراف، سیدھی راہ سے ٹیڑھی راہ کی طرف مڑ جانا، کجروی اختیار کرنا. تو وہ تو مشرک تھا، کافر تھا، قرآن سنتا تھا، قرآن میں ہیر پھیر کر دیتا تھا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنمی کام ہے. اور جو مطلب رسول اللہ نے بتایا اس مطلب کو نہیں کہہ کے دوسری بات اس میں ملا دیا تاکہ قرآن کی طرف کوئی راغب نہیں ہو، اللہ کی بات کو سنے نہیں. تو یہ کہا کہ ایسے جو ملحد ہیں، انحراف الحاد کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیدھی بات میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرے، آیات الہی کا ایک صحیح اور صاف مطلب تو نہ لے، باقی ہر طرح کے غلط معنی ان کو پہنا کر خود بھی گمراہ ہو اور دوسرے کو بھی گمراہ کرتا رہے. کفار مکہ قرآن مجید کی دعوت کو زد دینے کے لیے جو چالیں چل رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قرآن کی آیات کو سن کر جاتے اور کسی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کسی آیت میں لفظی تحریف کر کے کسی فکرے یا لفظ کو غلط معنی پہنا کر طرح طرح کے اعتراضات جڑتے اور لوگوں کو بکاتے پھرتے تھے کہ لو سنو آج نبی صاحب نے کیا کہا. یہ حرکت کرتے تھے. تو جو الحاد کرنے والے ہیں، ملحد ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. اب اس میں ہے بہت سے ہے کہ معنی میں بدل دیا، بہت سے لوگ ہیں کہ تعویل کیا، پھر اس لفظ کا یہ معنی ہوگا تو غلط معنی پہنا دیا. وہ سب گناہ کے کام ہے. اور قرآن کا جب انکار کر دے گا، رسول کا انکار کر دے گا، توحید کا، اللہ کا انکار کر دے گا، تو وہ تو جہنم میں جائے گا ہی. کیونکہ قرآن جو ہے کتاب عزیز ہے، مانے زبردست کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اتنا زبردست ہے قرآن کہ اللہ نے کہا کہ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. 1400 سال کے قریب ہونے جا رہا ہے. قرآن میں کوئی آدمی ہیر پھیر نہیں کر سکا، نہ اس کے معنی میں کر سکا اور نہ اس کے متن میں نہیں کر سکا. اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، سب میں ہیر پھیر ہو گیا. لیکن قرآن میں اگر ایک لفظ بھی گڑبڑ کوئی پڑھ دے گا تو دوسرا حافظ اس کو ٹوک دے گا. اس کے لاکھوں لاکھ کروڑوں حافظ ہیں دنیا میں، جو قرآن جو ہے اس میں کوئی آدمی ہیر پھیر نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ اس کا ذمہ ان الحافظون ہے. اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ قرآن جیسا اترا ہے ویسے ہی قیامت تک رہے گا. اس میں کوئی آدمی کوشش بھی کرے گا ہیر پھیر کرنے کی، آگے سے وہ مطلب بیان کرنے میں گڑبڑ کر دے یا پیچھے سے کچھ جوڑ دے کہ یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے، یہ شیطانی حرکت ہے. یہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے خود ہی ذمہ لیا ہے اس قرآن کا. اور رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ خود تھے، اس کے صحابہ نے وہ اس کی حفاظت کی. تابعین، تبع تابعین، حفاظ کرام اور ایمان والے ولی اللہ سب اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. تو کہا کہ یہ ہے قرآن. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. آپ کو اس کے سوا نہیں کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا
اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ یہ کہا کہ صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، وہ سمجھا رہے ہیں تو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، سنا رہے ہیں تو سننے کو تیار نہیں ہے، اور طرح طرح سے ستائے جا رہے ہیں اور ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو آپ نے گڑھ لیا، یہ اوپر سے اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، وہی کے ذریعے نہیں نازل ہوا، یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ جو آپ سے کہا جا رہا ہے اس سے پہلے آئے جو گزر چکے ہیں رسول، ان لوگوں کو بھی یہی کہا گیا، ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوا، لیکن جو اللہ کے کلام کو، اللہ کو، رسول کو نہیں مانے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ عذاب الہی نازل ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی قومیں تھیں کیسے ختم ہوئی۔ تو اللہ کا انکار کرنے والے جو ہے، رسول کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے بچنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ گھبرائیے نہیں، دوسرے جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا، اور جو لوگ اچھا کام کریں گے، معافی مانگیں گے، مغفرت کرے گا اللہ اس کا، لیکن جو برائی کرتے چلے جائیں گے، حق کا مانے غلط کام کرتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے اور سزا بھی دینے والا ہے۔ تو غلط کرنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے، دردناک سزا دیتا ہے، وہ جہنم دے گا، اس سے بڑے دردناک سزا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، کیا أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اب دوسرے پرابلم ہے، کیا پرابلم آیا؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، کہا کہ اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں بتاتے، عرب کیا رہنے والے کو عربی کرتے، عرب سے ہٹ کے جتنے لوگ ہیں دنیا کے وہ سب عجمی کہلاتے ہیں، عجمی اور عربی۔ تو عجمی زبان الگ ہے، اس میں فصاحت بلاغت ہوتی ہے کچھ لوگوں میں، لیکن جو عربی ہے وہ اس میں صاف صاف واضح ہے۔ تو قرآن تو عربی زبان میں اترا، تو اب ہو رہا ہے کہ یہ عجمی زبان کا قرآن کیوں نہیں بنایا؟ وہ بناتے تو ہم سمجھتے کہ ان پر اترا ہے، نازل ہوا ہے، آئی سمجھا رہے ہیں کہ وہ رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ ان کی آیت صاف صاف کیوں نہیں بیان کی؟ عجمی میں اگر ہم کر دیتے تو عجمی زبان، انگریزی میں کر دیتے، دوسرے زبانوں میں کر دیتے، اردو میں کر دیتے، کسی میں کر دیتے، تو یہ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں، یہ لوگ تو عربی کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ پھر کہتے پیارے رسول جو ہے وہ ہے عربی، آپ قرآن اترا عجمی میں، پھر کوشچن کرنے لگتے، اور جب عربی میں کیا تو کہتے ہیں کہ عجمی میں کیوں نہیں کیا؟ تو یہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کریے گا ٹھیک اس کا الٹا جواب دیتے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ قرآن جو ہے دو چیز ہے اس میں، ایک ہے ہدایت، اللہ کی ہدایت ملے گی قرآن سے، اور دوسرا شفا ہے، مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، یہ ہے قرآن۔ اور شفا ہے اس کی آیتوں کو پڑھ کے پھوکے گا تو اس میں اللہ شفا دے گا، بہت سی بیماریوں کا قرآن کی آیتوں سے علاج کیا جاتا ہے، رحمت نازل ہوگی جو قرآن سے چپکا ہوا رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے قرآن پر، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو وہ ایسا ہے کہ ان کے کانوں میں ٹیٹ ہے، وہ کان جو ہے بہرا ہے، سنیے نہیں رہا قرآن کو، اور دوسرا ہے کہ اس کا اندھا ہے، اندھاپن ہے اس کی آنکھ میں، وہ دیکھیے نہیں رہا، تو کہاں سے ہوگا؟
اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پکارے جا رہے ہیں، کسی دور میں کوئی آدمی کھڑا ہو اور جو یہاں سے پکارا جا رہا ہو، اللہ کی بات سنائی جا رہے ہو اور اس کا کان سے کم سنائی دے رہا ہو، آنکھ سے کم دکھائی دے رہا ہو، ایسا لگتا ہے کہ دور سے یہ لوگ پکارے جا رہے ہیں۔ یہ یہاں آ کے ختم ہو گیا۔ اللہ کو سوال کرنا ہے تو کرو تم لوگ، نہیں ہے تو درود شریف کرو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ آپ کی توفیق سے ہم لوگوں نے سورہ حامیم سجدہ کی رکن نمبر 5 کا ترجمہ و تفسیر پڑھا، اس میں جو خامی رہ گئی ہے اے اللہ تو اس کمی کو معاف کرتے ہوئے ہم لوگوں کی کوششوں کو قبول کر لے، اور اس قرآن پڑھنے کا اور جو بھی اس محفل کو سجانے کا ثواب ہو اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ پاک کو بخش دے، ان کی آل کو، ان کے اصحاب کو، ان کے ازواج کو، ان کی ذریات کو، ان کے جتنے بزرگادین ہیں، امی اماں صلحہ سب کو، جتنے مومن مومنات ہیں اور جو کچھ یہاں موجود ہیں ان کے پورے خانوادے، اس کے خانوادے، اس کے خانوادے، سب کو ثواب کرتے۔ اے اللہ ہر چیز کا مالک تو ہی ہے، تو ہی پیدا کرتا ہے، تو ہی مارتا ہے، تو ہی پھر جلاتا ہے، اور تیرا ہی سب کچھ ہے۔ بغیر تمہاری توفیق کے کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ توفیق دے حلال روزی کی، حرام روزی سے بچا۔ اے اللہ توفیق دے سچ بولنے کی، جھوٹ سے بچا، بے ایمانی سے بچا، دغا سے بچا، چغلی سے بچا، غیبت سے بچا۔ اے اللہ جتنے سیئات ہیں، برائی ہے، سب سے بچا اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ برائی کو نیکی سے دور کرنے کی جو قرآن میں آیت آئی ہے اللہ وہ توفیق دے، وہ رتبہ دے، وہ صبر عطا کر، وہ اے اللہ ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اے اللہ اور یہ قیامت تک قائم رہے گی، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، نجات کا راستہ اسی سے ہے اور شفا بھی ہے۔ اے اللہ توفیق دے کہ قرآن کی تعلیم سمجھ کے سب لوگ پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو سمجھنے کی صلاحیت دے۔ اے اللہ جن آدمی نے قرآن نہیں پڑھا ہے اس کو توفیق دے کہ قرآن پڑھے، ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آئے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہی معاف کرتا ہے، تو ہی بیمار کرتا ہے، تو ہی اچھا کرتا ہے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں تو شفا دے، اپنی رحمت کاملہ سے شفا دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اچھا کر دے سب کو جو بھی بیمار ہیں۔ اے اللہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ ان کو کامیابی دے، جن کا امتحان ہونے والا ہے اللہ ان کو توفیق دے کہ خوب اچھے سے محنت کریں اور خوب اچھا امتحان ہو اور خوب اچھے نمبر سے وہ کامیاب ہوں، ان کی زندگی سدھرے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی مالک نہیں۔ حلال روزی کھلا اے اللہ، حلال روزی کھلا اور سچ بولنے کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.